السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واورثنا القوم الذین كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتا ہوں دا وے آف سلفیہ کی جانب سے منعقد اس کورس میں، اس درس میں۔ الحمدللہ ہمارا یہ جو کورس چل رہا تھا قصص الانبیاء کا، اور ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم ان انبیاء کرام کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھیں گے جن انبیاء کرام کے اسماء کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ قرآن مجید میں جن انبیاء کرام کا نام، جن انبیاء کرام کے اسماء اللہ رب العالمین نے ذکر کیے ہیں، انشاءاللہ ان کے تعلق سے کچھ باتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس بات کا ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا، لہذا اپنے وعدے کے تحت ہم نے کئی ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے کئی انبیاء کرام کے تذکرے رکھیں، اور آخری 2 ایپیسوڈ سے ہم لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ دیکھ رہے تھے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کس انداز میں کیا، کن الفاظ میں ان کو پکارا، اور کن الفاظ میں اللہ رب العالمین نے ان کے تعلق سے باتیں رکھا، اس کا ذکر ہم آپ کے سامنے کر رہے تھے۔ اور آخری ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کے سامنے یہ باتیں رکھی تھی کہ کس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اور اس کی قوم کو دعوتیں دی، ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی، کتنا اس کے سامنے دعوت دین کو پیش کیا، اللہ کی توحید کو پیش کیا، لیکن چونکہ فرعون ابتدائی سے ظالم متکبر واقع ہوا تھا، لہذا اس نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہ مانا، نہ موسیٰ کی بات مانا، نہ ہارون علیہ السلام کی بات مانا، بلکہ وہ اپنے کبر پر، اپنے غرور پر، اپنی ہٹ دھرمی پر اڑا رہا۔ آخر کار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس ظالم قوم سے نجات کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کی۔ اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و احسان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون اور اس کی قوم سے، اس کے سرداروں سے اللہ رب العالمین نے، اس کے ظلم اور جبر سے اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو نجات عطا فرمائی، اور سمندر پار کروا دیا اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا۔ آخر میں فرعون نے اپنے کبر کو چھوڑتے ہوئے، اپنے غرور کو چھوڑتے ہوئے، اپنی ہٹ دھرمی کو چھوڑتے ہوئے حضرت موسیٰ پر ایمان لانے کی کوشش کی، لیکن اس کی وہ کوشش رائگاں گئی، ضائع گئی۔ اس کوشش کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ وہ آخری وقت میں ایمان لا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، کہ آج تو ایمان لا رہا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تو مفسدوں میں سے تھا، فساد مچانے والوں میں سے تھا، اب تو ایمان لاتا ہے۔ لہذا فرعون کا ایمان لانا اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، اور اللہ رب العالمین نے اس کو رہتی دنیا تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو نشانہ عبرت بنا دیا۔ اب فرعون اور اس کی قوم کی تباہی کے بعد بنو اسرائیل کا، حضرت موسیٰ کی بنی اسرائیل کا کیا حال تھا، تو اللہ رب العالمین نے ان کو بیش بہا نعمتوں سے نوازا اور بہت ساری چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، لیکن چونکہ ان کے اندر ابتدائی سے غلامی تھی، ان کے اندر ابتدائی سے شرک پایا جاتا تھا، چونکہ وہ فرعون کو اپنا رب مانا کرتے تھے، لیکن جب فرعون کو اللہ رب العالمین نے غرق کر دیا اور ان لوگوں نے فرعون کا اپنا رب ماننا چھوڑ دیا، لہذا یہ جو غلامی کی جو بیج ان کے اندر تھی، غلامی کی ایک صفت جو ان کے اندر ابتدا سے تھی، وہ صفت بار بار ان کی نظر آتی تھی۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے اس کے بعد ذکر فرمایا سورۃ الاعراف آیت نمبر 136 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم بانهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے ان سے بدلہ لیا اور اللہ رب العالمین نے ان کو غرق کر دیا، یعنی فرعون اور اس کی قوم کو اللہ رب العالمین نے غرق کر دیا۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 137 سورۃ الاعراف آیت نمبر 137 میں اللہ تعالی نے فرمایا
وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا کہ اللہ رب العالمین نے ایک ایسی قوم کو جو کمزور شمار کی جاتی تھی، جو کمزور تسلیم کی جاتی تھی، جس قوم کو کمزور مانا جاتا تھا، یعنی بنی اسرائیل کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس قوم کو کمزور مانا جاتا تھا، ایسی قوم کو اللہ رب العالمین نے مشرق اور مغرب کا وارث بنا دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جب فرعون اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، تو ان کی جگہ پر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے وہاں کا وارث بنا دیا، اور مشرق اور مغرب کا وارث ان لوگوں کو بنا دیا، اور ایسی زمین کا وارث بنایا التی بارکنا فیہا، جس میں اللہ رب العالمین نے برکت رکھی تھی۔ وتمت کلمۃ ربک الحسنى علی بنی اسرائیل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا بنی اسرائیل کے صبر کی بنیاد پر، یعنی بنو اسرائیل نے جو صبر کیا تھا، ان کے صبر کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اپنا نیک وعدہ بنی اسرائیل سے پورا کیا، اور فرعون اور اس کے خود ساختہ کارخانوں اور اسی طرح سے اس کی اونچی اونچی عمارتوں کو اللہ رب العالمین نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ فرعون نے جو اونچی اونچی عمارتیں بنائی تھی وہ سب اللہ رب العالمین نے تباہ و برباد کر کے رکھ دی۔ لہذا اللہ رب العالمین یہ بتا رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل کو فتح دی اور فرعون اور اس کی قوم کو شکست دی، تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو ہے ان کا وارث بنا دیا۔ آگے اللہ رب العالمین نے سورۃ الاعراف 138 میں فرمایا وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ۔ چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ان کے اندر شرک پایا جاتا تھا، اور شروع سے ان کو عادت تھی کہ ان کے اندر جو ہے شرک کا جو بیج تھا، اسی طرح غلامی کا جو بیج تھا، وہ بار بار نظر آتا تھا۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین نے ان کو دریا پار کروایا تو ان لوگوں کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس ہے، یعنی فرعون اور اس کے قوم سے لشکر کو غرق کرنے کے بعد جب یہ لوگ وہاں سے نکلے دریا پار کر کے، تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ ان کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جو جن کے لیے معبود تھے، آگے اللہ رب العالمین نے سورۃ الاعراف آیت نمبر 138 میں فرمایا وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ۔ چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے اندر غلامی کا بیج تھا، ان کے اندر شرک جو ہے پروان چڑھ چکا تھا، لہذا ان کو شروع سے عادت تھی، لہذا جب فرعون اور اس کی قوم تباہ برباد ہو گئی، اب ان کا کوئی معبود سوائے اللہ رب العالمین کے نہیں رہا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، کہ جب اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو وہ سمندر پار کروایا جس میں اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا تھا، اور یہ لوگ جب اس سے پار ہو گئے تو یہ لوگ آگے جب بڑھے تو ایک ایسی قوم کے پاس سے یہ گزرے کہ جو اپنے معبودوں کے پاس، جو اپنے بتوں کے پاس بیٹھے رہتے تھے، یعنی وہ قوم جو اپنے بتوں کے پاس بیٹھی رہتی تھی، اسی قوم کے پاس سے ان کا جو ہے گزر ہوا، اور وہ یہ کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہمارے لیے بھی کوئی معبود بنا دیجئے جیسے ان لوگوں کے لیے معبود ہے۔ کیا کہا؟ ابھی فرعون غرق ہوا ہے، ابھی اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو اتنی بڑی نشانی اپنی دکھائی کہ حضرت موسیٰ نے سمندر پر لاٹھی ماری اور سمندر جو ہے پورا بریچ بن گیا، راستہ بن گیا سمندر میں۔ ابھی اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی نشانی ان لوگوں کو دکھائی، فرعون اور اس کی قوم کو اللہ رب العالمین نے ابھی غرق کیا، اور یہ لوگ سمندر سے گزرنے کے بعد جب دیکھتے ہیں کہ ایک قوم بتوں کی عبادت کر رہی ہے، لہذا حضرت موسیٰ سے کہتے ہیں اجعل لنا کما لہم آلہہ، کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیجئے جیسے ان لوگوں کے لیے معبود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انکم قوم تجہلون، کہ تم تو جاہل قوم ہو، ہاں اللہ تعالیٰ نے ابھی تم کو نجات دی، ابھی تم کو جو ہے اس غلامی سے نجات ملی، اور پھر تم چاہتے ہو کہ تمہارے لیے کوئی معبود بنا دیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، یہ لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں وہ تباہ کیا جائے گا، یعنی یہ لوگ جو شرک کفر میں لگے ہوئے ہیں وہ تباہ کیا جائے گا، اور یہ محض ان کا بے بنیاد کام ہے۔ قال غیر اللہ یبغیکم وهو فضلکم علی العالمین، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو معبود بنا لو گے، جبکہ اللہ رب العالمین نے تمہیں تمام جہانوں والوں پر فوقیت عطا کی ہے، فضیلت عطا کی ہے، اس کے باوجود تم اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کو اپنا معبود تجویز کر دو گے، اپنا معبود بنا لو گے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون سے نجات دی، وہ تمہیں طرح طرح کے عذاب دیا کرتا تھا، وہ تمہارے بیٹوں کو
مردوں کو قتل کر دیتا تھا، عورتوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں اللہ رب العالمین کی جانب سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اب یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معاملہ جو فرعون اور اس کے ساتھ تھا یہ ختم ہوتا ہے۔ اب یہاں سے بنی اسرائیل کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے نا یہ قوم ایسی تھی بنی اسرائیل جس کو اللہ رب العالمین نے بیش بہا نعمتوں سے نوازا تھا، دنیا بھر کی نعمتیں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو دے رکھی تھی، لیکن یہ قوم شروع ہی سے جو ہے ابتدا ہی سے یہ قوم نافرمان رہی ہے۔ یہ ابتدا ہی سے قوم جو ہے کبھی فرما برداری کرتی تھی، کبھی نافرمانی کرتی تھی، اچانک فرما برداری کرتی تھی، اچانک نافرمانی کر بیٹھتی تھی، اس طرح ان کا مزاج تھا۔ لہذا اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو حکم دیا جہاد کا، بنی اسرائیل کو اللہ رب العالمین نے جہاد کا حکم دیا اور کہا کہ ارض مقدس جا کر کے وہاں پر جو قوم ہے ان کو مار بھگاؤ اور ان کے ساتھ جہاد کرو۔ اللہ رب العالمین نے جب ان کو اس بات کا حکم دیا تو ان لوگوں نے صراحتاً منع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 20 سے 26 20 to 26 کے بیچ میں فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ جب اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون اور اس کے لشکر سے اللہ رب العالمین نے نجات عطا فرمائی اور پھر یہ لوگ وہاں سے نکل گئے، تب اللہ رب العالمین نے ابھی بنی اسرائیل کو اللہ رب العالمین نے جہاد کا حکم دیا۔ دیکھیے کیسا ہے نا، ابتدا ہی سے جیسے کہ میں نے بتایا یہ قوم کبھی سرکشی کرتی، کبھی اطاعت کرتی، کبھی فرما برداری کرتی، کبھی نافرمانی کرتی، مطلب بالکل اپوزٹ، کبھی اپوزٹ ہو جاتی، کبھی جو ہے بہت فرما بردار ہو جاتی۔ اس طرح ان کے اندر ان کا مزاج تھا اور یہ ابتدا ہی سے یہ قوم ایسی رہی ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو جہاد کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 20 سے 26 کے بیچ میں فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو یاد کرو کہ کتنی بیش بہا نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم میں انبیاء اکرام کو بھیجا، یعنی تم میں سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء بنائے، تم میں سے اللہ رب العالمین نے بادشاہ بنایا۔ دیکھو تمہاری قوم میں کتنے بادشاہ گزرے ہیں، بنی اسرائیل کے کتنے بادشاہ رہے ہیں۔ کہا کہ تم میں سے اللہ رب العالمین نے انبیاء کو بھیجا، تم میں سے اللہ رب العالمین نے بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ عطا کیا جو تم سے پہلے قوموں کو عطا نہیں کیا، دوسرے لوگوں کو اتنی فضیلت نہیں دی جتنی تم کو اللہ رب العالمین نے فضیلت دی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فرمایا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم کے لوگوں، تم ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ، بیت المقدس میں تم ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ اور جس میں اللہ رب العالمین نے تمہارا نام لکھ دیا ہے، اور تم روگردانی نہ کرو، اپنی پشت کے بل نہ پھرو اور روگردانی نہ کرو ورنہ تم نقصان اٹھاؤ گے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا آیت نمبر 22 میں قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وإنا لن ندخلها حتی یخرج منها فإن یخرج منها فإنا داخلون۔ اور یہ قوم جو سرکش تھی، یہ قوم جو نافرمان تھی، یہ قوم جو پیچھے رہنے والی تھی ہر معاملے میں، بزدل قوم تھی، اس قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ وہ لوگ بڑے جابر ہیں، وہ لوگ اچھے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ بڑے سرکش لوگ ہیں، ہم اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے ارض مقدس میں جب تک کہ وہ خود باہر نہ نکل جائے، ہم جہاد نہیں کرنے والے، ہاں تم جاؤ، ہاں جب تک کہ وہ لوگ باہر نہیں نکلیں گے ہم داخل نہیں ہوں گے اس میں، اور جب وہ نکل جائیں گے تو ہم بخوشی اس میں داخل ہو جائیں گے۔ دیکھیے کیا کہا، ہاں قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، کہ اے موسیٰ یہ سرکش قوم ہے، اندر جو ہے بیت المقدس میں ارض مقدس میں جو قوم ہے یہ سرکش قوم ہے، لہذا ہم اس میں داخل نہیں ہوں گے۔ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَّا دَامُوا فِيهَا وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، ہم اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ باہر نہ نکل جائے۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اور جب وہ نکل جائیں گے تو ہم بخوشی اس میں داخل ہو جائیں گے۔ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُمْ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور ان میں سے جو دو نیک لوگ تھے، جو خدا پرست لوگ تھے، ان لوگوں نے کہا کہ تم ارادہ تو کرو، تم جاؤ
تم وہاں پر اس کے دروازے پر پہنچو, جیسے ہی تم دروازوں میں قدم رکھو گے اللہ رب العالمین تمہیں غالب کر دے گا, اللہ رب العالمین تمہیں کامیاب کر دے گا, اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا کرے گا, لہذا تم جاؤ تو صحیح. جب نیک لوگوں نے کہا, آگے اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 24 میں فرمایا کہ ان لوگوں نے حضرت موسیٰ سے کہا قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون. اللہ اکبر, یہ کیسی ظالم قوم تھی, یہ کیسی نافرمان قوم تھی. دیکھیے اپنے نبی سے کیا کہہ رہی ہے, کہتے ہیں کہ اے موسیٰ ہم وہاں نہیں جائیں گے, جب تک وہ وہاں ہیں ہم نہیں داخل ہوں گے, جب تک وہ یعنی وہ ظالم قوم, سرکش قوم جب تک وہاں ہے ارض مقدس میں ہم داخل نہیں ہوں گے. اور آگے کیا فرمایا فاذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون, کہ تو اور تیرا رب جائے لڑے, ہم یہاں بیٹھے رہیں گے. کیا کہا نبی سے کہ تم اور تمہارا رب جاؤ اور دونوں وہاں جہاد کرو, ہم یہیں بیٹھے رہیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ قوم بات نہیں ماننے والی, فرمایا قال ربی انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے میرے پروردگار, بجز میرے اور میرے بھائی کے علاوہ میرا ان پر کوئی اختیار نہیں, لہذا ان نافرمانوں میں جدائی کر دے, ہم میں اور ان نافرمانوں میں اللہ رب العالمین تو جدائی کر دے. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. لہذا اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اب زمین 40 سال تک کے لیے ان پر حرام کر دی گئی, اور یہ خانہ بدوش کی طرح ادھر ادھر گھومتے رہیں گے, پھرتے رہیں گے, اس لیے کہ تم ان فاسقوں کے بارے میں غمگین نہ ہونا. اللہ رب العالمین نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ یہ جو بنی اسرائیل ہے یہ تمہاری بات نہیں ماننے والے, لہذا یہ نافرمانی کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر زمین کو 40 سال تک حرام قرار دے دیا. لہذا جب اس قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جہاد کے لیے انکار کر دیا, کہا کہ اب ہم جہاد نہیں کریں گے, تم جاؤ فاذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون, کہ موسیٰ تو اور تیرا رب جا, تم دونوں جا کر کے لڑو, ہم یہاں بیٹھ کر کے دیکھتے رہیں گے. لہذا جب یہ قوم نے جہاد سے انکار کر دیا تو اللہ رب العالمین نے ان کو سزا دی اس طور پر کہ ان کو 40 سال تک میدان تیہ میں بھٹکتا چھوڑ دیا, کہ وہ ادھر ادھر پھرتے رہیں, وہاں سے باہر نکلے گے ہی نہیں وہ میدان تیہ سے. لہذا اللہ رب العالمین نے یہ سزا کے طور پر ان پر مسلط کر دی. اس کے باوجود اللہ رب العالمین کی رحمت دیکھیے, اللہ رب العالمین کا کرم دیکھیے اس قوم پر, اللہ رب العالمین کا فضل دیکھیے اس قوم پر, کہ اللہ رب العالمین نے ان کی نافرمانیوں کے باوجود ان کو سزا دی میدان تیہ میں 40 سال تک بھٹکنے کی. اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے اوپر منہ و سلوہ نازل کیا, اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اوپر بادلوں سے سایہ کیا, اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے 12 چشمے جاری کر دیے. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ طٰہٰ آیت نمبر 80 سے, اللہ رب العالمین نے 80, 81, 82, 83 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم ووعدناکم بجانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلویٰ, کہ اے بنی اسرائیل دیکھو ہم نے تمہیں تمہارے دشمن یعنی فرعون سے ہم نے تمہیں نجات دی, اور تم سے کوہ طور پر دائیں جانب, کوہ طور کی دائیں جانب وعدہ کیا, اور تم پر من و سلویٰ اتارا. کلوا من طیبات ما رزقناکم, اور اللہ رب العالمین کی دی ہوئی پاکیزہ روزی میں سے کھاؤ اور حد سے نہ گزرو. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تطغوا فیہ, اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم حد سے نہ بڑھ جاؤ, ورنہ تم پر اللہ رب العالمین کا غضب نازل ہوگا, اور جس پر میرا غضب نازل ہو جائے وہ یقیناً تباہ ہوا. اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بے شک جس نے بخشش مانگی یعنی جس نے بخشش طلب کری, اللہ رب العالمین جس نے توبہ کری اللہ رب العالمین اسے ضرور بخشے گا. آگے اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 82 میں فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک میں ان کو بخشنے والا ہوں جو توبہ کریں, میں ان کو بخشنے والا ہوں جو توبہ کریں اور ایمان لائیں, نیک عمل کریں اور راہ راست پر رہیں. اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں ان کو بخشنے والا ہوں. دیکھیے عزیز بھائیوں اور بہنوں, میری ماؤں بہنوں, کہ اللہ رب العالمین نے ان کو سزا دی, اور سزا میں بھی ان پر من و سلویٰ اللہ رب العالمین نے اتارا. من و سلویٰ کا معنی یہ ہے نا کہ اللہ رب العالمین آسمان سے کھانے ان کے لیے اتارتا تھا, نہ ان کو پکانے کی ضرورت, نہ کھیتی کرنے کی ضرورت, کوئی ضرورت نہیں ان کو, بلکہ اللہ تعالیٰ نے من و سلویٰ نازل کر دیا. آسمان سے ایک کچھ قسم کے کھانے تھے جو اترتے تھے, اور اس کو وہ لوگ کھاتے تھے. لہذا اللہ رب العالمین نے ساری چیزیں, ساری محنتوں سے ان کو اللہ رب العالمین نے ساری محنتیں ان سے ختم کر دی تھی. نہ ان کو کھیتی کرنے کی ضرورت پڑتی تھی, نہ اناج اگانے کی ضرورت پڑتی تھی, نہ اس کے لیے
نہ مال کمانے کی ضرورت پڑتی تھی، نہ کھانا پکانے کی، حتیٰ کہ کھانا پکانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی، پکا پکایا کھانا ان لوگوں کو مل جایا کرتا تھا۔ لہذا اللہ رب العالمین نے دیکھیے آیت نمبر سورہ بقرہ آیت نمبر 49-50 میں اللہ رب العالمین نے ان پر نعمتوں کا جو نزول اللہ تعالیٰ نے کیا اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کرتے ہوئے فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو فرعون اور اس کی قوم سے اللہ تعالیٰ نے نجات عطا کی جو ان کے لڑکوں کو قتل کر دیتا تھا، عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا، اور یہ بڑی آزمائش تھی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ سب سے پہلی نعمت اللہ تعالیٰ نے کیا دی؟ سب سے پہلا اللہ رب العالمین نے احسان ان لوگوں پر کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سمندر پار کروایا، فرعون اور اس کے لشکر سے بچایا، اور اللہ رب العالمین نے فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا۔ یہ ایک احسان اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا۔ دوسرا احسان اللہ تعالیٰ نے کیا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جو ہے 40 دن کے لیے کوہ طور پر گئے تو ان لوگوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ آگے آئے گی یہ برا واقعہ، آگے آئے گا۔ ان لوگوں نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے، اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو معاف کر دیا۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کا ان پر احسان تھا، یہ بھی اللہ رب العالمین کا جو ہے ان پر ایک انعام تھا۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمہاری ہدایت کے لیے کتاب اور معجزے دیے، یہ اللہ رب العالمین نے احسان کیا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایک احسان تم پر یہ کیا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، کہ جب تم میدان میں تھے، تیہ میں تھے، جب تم تیہ میں تھے، ایسی صورت میں جب صحراؤں میں تم بھٹک رہے تھے، ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے تمہیں گرمی کی شدت سے بچانے کے لیے، تمہیں سورج کی شعاؤں سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تم پر آسمانوں کی بدلی نازل کی۔ آسمان بدلی آئی تمہارے اوپر، بدلیوں نے تمہارے اوپر سایہ کیا۔ ایسے میدان میں، ایسے صحرا میں اللہ رب العالمین نے بادلوں کو بھیجا جس نے تمہیں سایہ عطا کیا۔ ہاں یہ بھی اللہ رب العالمین نے تم پر انعام کیا۔ اسی طرح وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اللہ تعالیٰ نے تم پر آسمان سے کھانے اتارے، من والسلویٰ اللہ تعالیٰ نے اتارا۔ کتنے احسان تم کو گنائے ہاں اللہ رب العالمین کے کہ بے انگنت احسانات اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر کیے، لیکن اس کے باوجود یہ سرکش اور ظالم قوم رہی ہے۔ اس نے اللہ کی بات نہیں مانی، اس نے اللہ کی باتوں کو جھٹلایا، انبیاء کی باتوں کو جھٹلایا، انبیاء کی بات نہیں مانی، ان لوگوں نے انبیاء کی باتوں کو مسترد کر دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے کہا کہ تم اللہ رب العالمین کی دی ہوئی پاکیزہ رزق کھاؤ، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا پاکیزہ رزق کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مزید احسانات گناتے ہوئے فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے پیاس کی شکایت کی، اللہ رب العالمین سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، اللہ رب العالمین نے کہا فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو۔ جب لاٹھی پتھر پر ماری، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اور اللہ رب العالمین نے اس پتھر سے 12 چشمے جاری کر دیے، پانی کے چشمے ان لوگوں کے لیے، پانی پینے کے لیے مانگا، اللہ تعالیٰ نے چشمے جاری کر دیے۔ اللہ اکبر، کتنی نعمتیں اللہ رب العالمین کی، آپ دیکھیں میرے بھائیوں اور بہنوں کہ کتنی نعمتیں اللہ رب العالمین نے دی۔ اللہ تعالیٰ سے پانی مانگا گیا، اللہ تعالیٰ نے کہا پتھر پر لاٹھی مارو، حضرت موسیٰ نے لاٹھی ماری، 12 چشمے جاری کر دیے اللہ رب العالمین۔ قد علم كل اناس مشربهم، ہر گروہ، ہر قبیلے، ہر جماعت نے اپنے چشمے کو پہچان لیا، اپنے پانی پینے کی جگہ کو پہچان لیا، اور ان لوگوں نے وہاں سے پانی پیا۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اللہ تعالیٰ نے کہا کھاؤ پیو، اللہ رب العالمین نے جو کچھ نعمتیں دی ہیں ان تمام نعمتوں کو کھاؤ اور پیو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں جو ہے فساد نہ پھیلاؤ۔ اللہ اکبر، آپ دیکھیں میرے بھائیوں اور بہنوں کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دی اور اللہ تعالیٰ نے گرایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بتایا کہ فرعون کے ظلم اور ستم سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے نجات عطا کی، جو تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا، بیٹیوں کو چھوڑ
دیتا تھا. فرعون اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے غرق کیا اور اللہ رب العالمین نے تم لوگوں کو نجات عطا کی. اسی طرح اللہ رب العالمین نے تم نے اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے بچڑے کی عبادت کی, اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو معاف کر دیا. تم لوگوں نے جو ہے تم لوگوں نے اللہ رب العالمین سے جو ہے اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے کتاب اور معجزے نازل کیے تاکہ تم لوگ ہدایت پاؤ. کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تم کو دی. اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر آسمان سے بدلی نازل کی, بدلی کا سایہ اللہ تعالیٰ نے تم پر دیا. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے منّا وسلویٰ اتارا, تمہیں پیاس لگی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پانی کے چشمے جاری کر دیے. اور کتنی نعمتیں تم لوگوں کو چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ان گنت نعمتیں ان لوگوں کو عطا کی. اس کے باوجود چونکہ یہ نافرمان قوم تھی, آپ کو پتہ ہے ان کی بیوقوفی کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کے لیے منّا وسلویٰ اتارا نا, پکا پکایا کھانا آسمان سے اترتا تھا. صرف کھانے کی زحمت کرنی پڑتی تھی ان لوگوں کو, صرف کھانے کی محنت کرنی پڑتی تھی. لیکن ان لوگوں نے کیا کہا حضرت موسیٰ سے, وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ اپنے رب سے کہیے کہ ہم ایک قسم کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے. یعنی جو آسمان سے منّا وسلویٰ اتر رہا ہے نا, ہم کو یہ بس نہیں ہوتا ہے, ہم کو یہ نہیں چاہیے. اپنے رب سے دعا کیجیے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار دے, ہمیں ساگ دے, ککڑی دے, گیہوں دے, مسور دے, پیاز دے. اللہ رب العالمین سے کہیے کہ ہمیں زمین کی پیداوار دے. آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. حضرت موسیٰ نے ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگ ادنا چیز کے بدلے میں اعلیٰ چیز طلب کر رہے ہو. کیسے بیوقوف لوگ ہیں, کیسے عقل کے اندھے ہو تم لوگ. اللہ رب العالمین نے جو اعلیٰ چیز منّا وسلویٰ تمہیں عطا کیا ہے, اس کے بدلے میں تم ادنا چیز زمین کی پیداوار طلب کر رہے ہو. ککڑی, ساگ, گندم, گیہوں, ہاں پیاز تمہیں چاہیے. لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعلیٰ چیز کے بدلے میں ادنا چیز طلب کر رہے ہوں. آگے فرمایا ذالک ضربت اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ پھر شہر میں جاؤ, وہاں تمہیں جو چاہے گا مل جائے گا. اور آگے اللہ تعالی نے فرمایا ضربت عليهم الذلة والمسكنة. اللہ رب العالمین نے ان پر ذلت اور مسکینی ڈال دی اللہ رب العالمین نے ان لوگوں پر, اور اللہ کا غضب لے کر کے یہ لوگ لوٹے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ غضب کیوں لے کر کے لوٹے, کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے, نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے, اور ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا یہ نتیجہ تھا. اللہ اکبر. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے خود اس قوم کے تعلق سے کہا کہ یہ بڑی ظالم, یہ بڑی نافرمان, یہ بڑی کفریہ قوم تھی, اللہ کی آیتوں کا انکار کرتی تھی, نبیوں کو قتل کرتی تھی. لہذا اللہ رب العالمین نے ان پر ذلت اور مسکنت ڈال دیا ہے. اور آج بھی یہ قوم ذلیل قوم ہے, آج بھی یہ قوم رسوا قوم ہے, آج بھی یہ بنی اسرائیل جو ہے آج بھی ذلیل قوم ہے. دیکھیں آج آپ کیا حالات ہیں دنیا کے, کیسے جو ہے اسرائیل کے کیا حالات ہے, اور اسرائیل کس طرح سے جو ہے فلسطین کے کیا حالات کر چکا ہے. لہذا یہ ذلیل قوم ہے, اور ہمیشہ یہ قوم نافرمان ہی رہی ہے. یہ قوم اسی طرح سے فساد مچانے والی, شر پھیلانے والی رہی ہے, جیسے آج اسرائیل پھیلا رہا ہے, شر پھیلانے والی یہ قوم ہمیشہ سے رہی ہے. لہذا اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو ان گنت نعمتیں عطا کی, لیکن ان لوگوں نے وہی اللہ رب العالمین کی نافرمانی پر اڑے رہے, اور وہی ان لوگوں نے کیا. اب اللہ رب العالمین نے یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ جب اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو یہ ساری نعمتیں عطا کی, بنی اسرائیل کو اللہ رب العالمین نے جو ہے بیش بہا نعمتیں دی, فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دی. اللہ رب العالمین نے پھر اللہ رب العالمین نے چاہا کہ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے ایک کتاب نازل کر دے, تورات نازل کر دے. اس کو لینے کے لیے اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا 30 راتوں کے لیے, پھر اس میں 10 راتوں کا اضافہ کر دیا. لہذا اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا, اور اللہ رب العالمین نے سورۃ الاعراف آیت نمبر 142 اور 143 میں فرمایا وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً کہ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا, اور پھر اس میں 10 راتوں کا اضافہ کیا, یعنی 40 راتوں کا وعدہ کیا اللہ رب العالمین نے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا. وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي
فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر جا رہے تھے تو انہوں نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو ذمہ داری دے دی کہ تم میری قوم میں رہو، ان کی اصلاح کرنا اور مفسدین کی پیروی نہ کرنا، ان کی اصلاح کرتے رہنا اور جو ہے مفسدین کی پیروی نہ کرنا۔ اس بات کا حکم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کو دیا، یعنی حضرت موسیٰ نے جاتے وقت اپنا نائب حضرت ہارون علیہ السلام کو منتخب کیا کہ تم میرے نائب رہو، تم یہاں پر میری قوم کا خیال رکھنا، ان کا انتظام کرنا ہر چیز کا، اور ان کی اصلاح کا کام کرتے رہنا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے نا تو وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک نئی خواہش کا اظہار کیا، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین سے کلام پہلے بھی کر چکے تھے، ہاں اللہ رب العالمین سے پہلے بھی بات کر چکے تھے، لیکن دیدار کا شرف حاصل نہیں ہوا تھا نا ابھی، تو اللہ رب العالمین سے دیدار کی خواہش کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف اسی کی اگلی آیت میں آیت نمبر 143 میں فرمایا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے مقررہ وقت کے مطابق آئے اور اپنے رب سے کلام کیا، اپنے رب سے ہم کلام ہوئے، قال رب ارنی انظر الیک، تو اللہ رب العالمین سے کہا کہ اللہ رب العالمین اپنا دیدار مجھے کروا دیجئے، اللہ رب العالمین مجھے اپنا دیدار کروا دیجئے، مجھے دکھا دیجئے اپنے آپ کو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لن ترانی، قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترانی۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے موسیٰ، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ہاں اس پہاڑ کی طرف تم دیکھتے رہو، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پر برقرار رہ پایا تو تم پھر مجھے دیکھ پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعیقا، اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین نے اس پہاڑ پر اپنی تجلی صرف نازل فرمائی تو وہ پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو گیا، ہاں پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، وخر موسیٰ صعیقا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا ہو گئے؟ بے ہوش ہو گئے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعیقا، کہ جب اللہ رب العالمین نے اس پہاڑ پر اللہ رب العالمین نے اپنی تجلی نازل کی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، تہس نہس ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا، ہوش میں آئے تو عرض کرنے لگے بے شک آپ کی ذات پاک ہے، اللہ رب العالمین تمام عیوب و نقص سے آپ کی ذات پاک ہے، اور میں آپ کی جناب میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہو جاتا ہوں۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ کوئی بھی انسان اپنے رب کو دنیاوی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، دنیاوی آنکھوں سے اللہ رب العالمین کا نظارہ کوئی نہیں کر سکتا، دنیاوی آنکھوں سے اللہ رب العالمین کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، ہاں اگر دیکھنا ہے تو آخرت میں اپنے رب کو دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر لا تضامون فی رؤیتی، کہ کل قیامت کے دن تم اپنے رب کو ایسے ہی دیکھو گے جیسے کہ چودھویں کے چاند کو دیکھتے ہو۔ اس کو دیکھنے میں کوئی تکلیف محسوس ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوگی، لہذا بڑی آسانی سے اپنے رب کو آپ دیکھ پائیں گے۔ اگر میں اور آپ اپنے رب کو دیکھنے کے خواہش مند ہے، اللہ رب العالمین کو میں اور آپ دیکھنا چاہتے ہیں، تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم نیک اعمال کریں۔ دیکھیے اللہ رب العالمین کی جو نعمت ہے نا، اللہ رب العالمین کا دیدار، یہ دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے جو دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی نعمت ہے اس کو پانے کے لیے کوئی شرط رکھی ہے؟ ہاں، سورۃ الکہف کی آخری آیتیں دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ اللہ تعالیٰ نے دو شرطیں لگائی ہے اپنے دیدار کے لیے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، عمل صالح کریں۔ اگر کوئی مومن مرد ہو یا عورت اگر یہ دو شرطیں پوری کر لیتے ہیں، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ان کو اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نیک عمل انجام دیں اور شرک سے بچے رہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا دیدار کرائیں گے، یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور اللہ رب العالمین وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم تمام کو اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان خوش نصیب لوگوں میں ہمارا شمار کریں جن کو اللہ رب العالمین اپنا دیدار فرمائیں گے، آمین۔ ناظرین، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس کے لیے کوشش کرتے رہیں اور اس کی خواہش رکھیں۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں اپنے رب کو دیکھنے کی خواہش کی، لیکن وہ اپنے رب کو دیکھ نہیں پائے۔ لہذا اللہ رب العالمین آگے آیت نمبر 144 سورۃ الاعراف آیت نمبر 144 میں فرماتے ہیں قال یا موسیٰ انی اصطفیتک برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ اے موسیٰ، میں نے تمہیں اپنی رسالت کے لیے، اپنی پیغمبری کے لیے چن لیا، اپنی ہم کلامی کے لیے میں نے تمہیں چن لیا، لہذا تم اسے
لے لو فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، تو میں جو تمہیں دے رہا ہوں تم اسے لے لو اور شکر کرو۔ یعنی اللہ رب العالمین نے جو تختیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دی، احکامات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دیے تورات کے، وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَمَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ۔ لہذا اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے چند تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ کر کے تمہیں دے دی ہے، لہذا تم اس کو مضبوطی سے پکڑو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ اس کے اچھے اچھے احکام پر عمل کریں۔ لہذا اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے چند تختیاں دے دی۔ اب اہل علم نے یہ بات کہی ہے کہ یہ تختیاں کون سی تھی؟ بعض اہل علم نے کہا یہ تورات تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی، بعض اہل علم نے کہا کہ نہیں، تورات کے علاوہ کچھ جو ہے تختیاں، کچھ احکامات اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے احکامات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے کہ ان کی قوم کو کیا تفصیلات پر عمل کرنا ہے، کن چیزوں پر عمل کرنا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے، یہ احکامات اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل پر نازل کر دیے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں اس بات کا ذکر کیا، اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی قوم کو، کہ تمہاری قوم کو کہو کہ ان کے اچھے احکامات پر عمل کریں، یعنی عمل ہر قوم کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ خیر کے اعمال انجام دو، اچھے اعمال انجام دو، برے اعمال سے محفوظ رکھو۔ آگے اللہ رب العالمین نے سورۃ الاعراف آیت نمبر 146 یعنی اسی کی اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وإن يروا كل آیة لا يؤمنوا بها وإن يروا سبیل الرشد لا يتخذوه سبیلا وإن يروا سبیل الغی يتخذوه سبیلا ذلك بأنهم كذبوا بآیاتنا وكانوا عنها غافلین۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے برگشتہ ہی رکھوں گا، دور ہی رکھوں گا جو تکبر کرتے ہیں، یعنی تکبر کرنے والے، اکڑنے والوں کو اللہ رب العالمین اپنے احکامات سے دوری رکھے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جس کا ان کو کوئی حق نہیں، یعنی تکبر کرنے کا ان کو کوئی حق نہیں، یہ صرف اللہ رب العالمین کا حق ہے۔ اگر تمام نشانیاں دیکھ بھی لینا تب بھی یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر یہ ہدایت کا راستہ دیکھ لیں تو اس کو اپنا طریقہ نہ بنائیں گے، ہدایت کے راستے کو اختیار نہیں کریں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر یہ گمراہی کا راستہ دیکھ لیں گے تو اسی کو اپنا راستہ بنا لیں گے، گمراہی پر چلیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ سب اس سبب سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیاتوں کو جھٹلایا اور ان سے غافل رہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ حبطت اعمالهم، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور قیامت کے پیش آنے والے دن کو جھٹلایا، لہذا یہ ان کے سارے اعمال اکارت کر دیے جائیں گے۔ حبطت اعمالهم، اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ ان کے سارے اعمال کو ضائع کر دے گا، ان کو وہی سزا دی جائے گی جو کچھ یہ کرتے تھے۔ لہذا عزیز بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ان آیتوں میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بیش بہا نعمتوں سے نوازا۔ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو اپنی جانب سے ہدایت، کتاب، ساری چیز اللہ رب العالمین نے عطا کی، لیکن یہ قوم چونکہ نافرمان قوم تھی، یہ قوم چونکہ سرکش قوم تھی، یہ قوم چونکہ کفر میں بڑھنے والی تھی، یہ قوم چونکہ شرک کی عادی تھی، لہذا اس قوم نے آگے بھی وہی کیا، اور حضرت موسیٰ وہاں پر کوہ طور پر گئے تھے کیا لینے؟ اللہ رب العالمین سے احکامات لینے، اور حضرت ہارون کو اپنا نائب بنا کر کے گئے تھے۔ جب یہ کوہ طور کے لیے گئے 40 راتوں کے لیے، تب ان لوگوں نے دوبارہ سرکشی کی، تب ان لوگوں نے دوبارہ کفر کو اختیار کیا، دوبارہ شرک کو اختیار کیا، اور بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ اللہ اکبر! دیکھیے کتنی نافرمان قوم ہے یہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں کوہ طور پر اپنی اللہ رب العالمین سے احکامات لینے کے لیے، اللہ رب العالمین سے اپنی فرامین لینے کے لیے، اللہ رب العالمین سے تختیاں لینے کے لیے، اور جب لوٹ کر کے آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے بچھڑے کی عبادت کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے وہیں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگاہ کر دیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے جو ہے انہی کی ان باطل چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، یعنی سورہ اعراف آیت نمبر 150 آگے کی ہی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں واپس لوٹ کر کے آئے تو آپ غصہ اور رنج بھرے ہوئے آپ تھے۔ اب اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کے اس معاملے کو ذکر کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے ہیں اللہ رب العالمین کے احکامات کو لینے کے لیے، حضرت ہارون کو اپنی قوم میں چھوڑا ہے کہ تم ان لوگوں کے ساتھ رہنا، ان کی اصلاح کرنا، اور حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کے جانے کے باوجود ان لوگوں نے سرکشی کی،
اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی اور بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا سورۃ الاعراف آیت نمبر 148 میں وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے بعد اپنے زیوروں کا ایک بچھڑا بنا لیا، ایک بچھڑا بنا کر کے اس کو معبود بنا لیا، اور جو ہے اس سے ایک آواز نکلتی تھی، اور انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ نہ تو ان کی بات نہیں سن سکتا ہے اور نہ ہی وہ جو ہے ان کو کوئی راہ بتا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِم مِّن حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے جانے کے بعد اپنے زیوروں سے ایک بچھڑا بنا لیا اور اس کو اپنا معبود قرار دے دیا، اور اس سے ایک آواز نکلتی تھی، اور ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ نہ تو یہ بات کر سکتا ہے نہ ہی راہ دکھا سکتا ہے۔ اتخذوہ وکانوا ظالمین، اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ لوگ بڑی بے انصافی کا کام کیا ان لوگوں نے۔ اصل میں معاملہ کیا ہوا تھا نا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس کو سامری کہا جاتا تھا، اس نے ایک جو ہے قبطیوں کے، بعد لوگوں نے کہا کہ قبطیوں کے زیورات لیا، یعنی وہ جو فرعون کے جو لشکر کے جو لوگ غرق کر دیے گئے تھے نا، ان کے جو زیورات تھے وہ زیورات لیا۔ بعد لوگوں نے کہا کہ نہیں، وہ بنی اسرائیل ہی کے زیورات تھے۔ ان زیورات کو لے کر کے اس نے ان زیورات کا ایک معبود بنایا، ایک بت بنایا، اور اس بت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کی ٹاپ کی جو ریتی تھی، گھوڑے کے ٹاپ کے نیچے کی جو ریتی تھی، گھوڑے کے پیروں کے نیچے کی ریتی، وہ ریتی لے کر کے اس نے اس کے اندر ڈالا، لہذا اس کے اندر سے ایک آواز نکلتی تھی، اس بچھڑے کے اندر سے۔ اس بچھڑے کو ایک بچھڑا بنایا اور اس کی عبادت کرنے لگے، اور اس کے اندر اس نے وہ ریتی ڈالا تو اس کے اندر سے ایک آواز نکلنے لگتی تھی۔ بعض علم نے یہ بات لکھی ہے کہ نہیں، ایسے نہیں، بلکہ وہ ہوا پاس ہو جاتی تھی اس کے اندر سے، چونکہ وہ خالی تھا اور ہوا پاس ہوتی تھی تو ایک آواز نکلتی تھی۔ البتہ اللہ رب العالمین نے سورۃ طٰہٰ وغیرہ میں جو ذکر کیا ہے وہ یہ کہ اس نے جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے جو گھوڑا حضرت جبرائیل علیہ السلام کا تھا، اس کے پیروں کے نیچے کی ریتی اس نے لے کر کے اس کے منہ میں ڈالی، جس کی وجہ سے اس کے اندر سے ایک آواز نکلتی تھی۔ لہذا اس نے سامری نے ان تمام بنی اسرائیل کو یہ بات کہا کہ دیکھو یہی تمہارا معبود ہے، اور اسی نے تم کو فرعون اور آل فرعون سے تم کو نجات دی ہے، لہذا تم اس کی عبادت کرو، اور سب کے سب اس کی عبادت کرنے لگے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آیا، سورہ اعراف آیت نمبر 150 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس آئے تو دیکھا بچڑے کی بات کر بہت غصے میں تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي أَعْجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ قَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِي الْأَعْدَاءِ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ کر کے غصہ ہو گئے کہ تم لوگ بچڑی کی عبادت کر رہے ہو میرے بعد۔ تختیاں جو تھی ہاتھ میں اس کو نیچے گرا دیا، اس کو نیچے چھوڑ دیا، ہاں، اور حضرت ہارون علیہ السلام کو پکڑ لیا کہ تم کو میں نے چھوڑ کر کے گیا تو تم نے کیسے ان لوگوں کو تم نے کیسے جو ہے بچڑے کی عبادت کرنے دیا۔ لہذا حضرت ہارون علیہ السلام اپنی مجبوری بیان کرنے لگے کہ یہ لوگ میری بات سنی نہیں رہے تھے، قریب تاکہ یہ لوگ مجھے قتل کر دیتے، لہذا میں نے چھوڑ دیا۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ غصہ ہو گئے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کی داڑھی پکڑ لی۔ حضرت ہارون نے کہا لا تاخذوا بلحیتی ولا برأسی، کہ اے میرے بھائی میری داڑھی نہ پکڑو، میرا سر نہ پکڑو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنا غصہ ہو گئے تھے، لہذا ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، ان لوگوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا اور یہ لوگ بچڑے کی عبادت کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب ذرا غصہ ٹھنڈا ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو احساس ہوا کہ اپنے بھائی کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی، لہذا اللہ رب العالمین سے دعا کی رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک، اللہ رب العالمین مجھے معاف فرما، میرے بھائی کو معاف فرما اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، وانت ارحم الراحمین، اور اللہ رب العالمین تو رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 152 میں فرمایا ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا وکذلک نجزی المفترین، اور بے شک جن لوگوں نے گائے کی عبادت کی، جن لوگوں نے بچڑے کی عبادت کر لی، بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، بہت جلد ان پر اپنے رب کی طرف سے جو ہے غضب اور ذلت، اور دنیاوی زندگی میں ان پر ذلت اور رسوائی نازل ہوگی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها، اور جو برائی کرے اور پھر اس کے بعد توبہ کر لے اللہ رب اور ایمان لے آئے، ان ربک من بعد
بعدها لغفور رحیم. تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی توبہ کو گناہ کے بعد معاف کر دیتا ہے اور ایسے لوگوں کی توبہ کو اللہ رب العالمین گناہ کے بعد قبول کر لیتا ہے. وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ وَأَخَذَ الْأَلْوَاحَ. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو آپ نے جو تختیاں نیچے رکھی تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اٹھا دی. وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ. اور ان کے مضامین ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرنے والے تھے، ہدایت تھی، رحمت تھی. لہذا اللہ رب العالمین نے جو تختی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اٹھا لیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو جلا دیا اور وہ سامری جو تھا جس نے بتوں کی عبادت کروائی تھی، یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے آئے، کوہ طور سے دیکھا کہ بچڑے کی عبادت ہو رہی ہے، حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ کس نے یہ معاملہ کیا، پتہ چلا سامری نے کروایا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے پوچھا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 95 سے 98 کے بیچ میں فرمایا قال فما خطبک سامری یا سامری. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے پوچھا کہ اے سامری تمہارا کیا معاملہ ہے، کیوں تم نے لوگوں کو جو ہے بچڑے کی عبادت میں لگا دیا. تو سامری نے جواب دیا قال بصرت بما لم یبصروا. سامری نے جواب دیا کہ مجھے وہ چیز دکھائی دی جو انہیں نہیں دی. یعنی ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کہ جو بدعتی اور خرافاتی لوگ ہوتے ہیں، صوفیزم سے تعلق رکھنے والے لوگ، اور وہ ہا ہو چھا چھو کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں نا بھائی ہمیں وہ علم دیا گیا جو تمہیں نہیں دیا گیا، ہمیں وہ چیز نظر آتی ہے جو تمہیں نظر نہیں آتی. ہاں، تو اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں نا، ویسی باتیں یہ کرتا تھا. سامری نے کہا کہ مجھے وہ چیز دکھائی دی جو انہیں دکھائی نہیں دی. اور آگے فرمایا قبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. اور میں نے فرستادہ الہی کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھر مٹی لی اور اس میں ڈال دی. یعنی وہی جو میں نے بتایا نا، جیسے کہ سونے کو سے جو ہے اس نے ایک بچھڑا بنایا اور اس بچھڑے کے اندر اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے علم نے کہا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کا جو ٹاپ، یعنی گھوڑے کا جو پیر ہوتا تھا، اس کے نیچے کی جو مٹی ہوتی تھی وہ اٹھا کر کے اس میں ڈال دی. لہذا اس سے آوازیں آنے لگی اور جو ہے وہ اس کو جو ہے لوگوں سے کہا کہ دیکھو یہی تمہارا معبود ہے جس نے تمہیں بنی اسرائیل اور فرعون سے نجات دی، جس نے تمہیں جو ہے فرعون اور آل فرعون سے نجات دی، لہذا تم اس کی عبادت کرو. تو سارے کے سارے اس کی عبادت کرنے لگے. لہذا اللہ رب العالمین نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال فاذهب فإنك لك في الحیاۃ الدنیا ان تقول لا مساس، کہ تیرے اوپر اللہ رب العالمین نے یہ بات لازم کر دی ہے سزا کے طور پر کہ تو اب ساری زندگی لوگوں سے یہ کہتا رہے گا کہ مجھے مت چھوؤ، مجھے مت چھوؤ، مجھے مت چھوؤ. کیونکہ اللہ اہل علم نے یہ بات کہی ہے کہ سامری کو اللہ رب العالمین نے اس طرح کی بیماری دے دی تھی کہ جب اسے کوئی چھوتا تھا نا تو یہ بخار میں مبتلا ہو جاتا تھا، درد کے مارے کراہتا تھا، تڑپتا تھا. ہاں، اور سامنے والا بھی بیمار ہو جاتا تھا اس کے چھونے سے. لہذا لوگوں کو یہ کہتا تھا کہ مجھے نہ چھوؤ، مجھے ہاتھ نہ لگاؤ. اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلِفَهُ وَانظُرْ إِلَٰهَ الَّذِي ظَلَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا. اللہ رب العالمین نے کہا کہ اب دیکھ تیرا وہ معبود جس کا تو جو ہے پجاری بنا بیٹھا تھا، جس کا تو معتکف جس کا بنا بیٹھا تھا، جس کا تو پجاری بنا بیٹھا تھا، ہاں، جس کا اعتکاف کیے ہوئے تھا، لَنُحْرِقَنَّهُ، کہ ہم اس کو جلا دیں گے اور اس کے جو ہے پردوں کو، اس کے راکھ کو جو ہے ہم ہوا میں اڑا دیں گے، یعنی اس کے ریزہ اڑا دیں گے ہم جو ہے سمندر میں. اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا ثم لنحرقنہ، اور وہ بچڑا جس کے تم وہ بنے بیٹھے تھے نا، اعتکاف کیے بیٹھے تھے جس کے پاس، اس کے ریزہ کو ہم جو ہے دریا میں اڑا دیں گے، ریزہ کو اس کے دریا میں اڑا دیں گے. لہذا اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلا دیا اور اس کو جو ہے دریا میں اڑا دیا. انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ھو وسع کل شیء. اصل بات یہی ہے کہ تمہارا معبود برحق صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی ہے، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی کا علم تمام چیزوں پر حاوی ہے. لہذا یہ معاملہ حضرت موسیٰ اللہ رب العالمین نے سامری کے ساتھ کیا اور اس کو عبرت کا نشان بنا دیا، اس کو رہتی دنیا تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا. لہذا سامری کو سزا کے طور پر اللہ رب العالمین نے سامری کو یہ کہہ دیا کہ اب ساری زندگی لوگوں سے یہ کہتا رہا کہ مجھ سے دور رہو، مجھے ٹچ مت کرو، مجھے مت چھوؤ. لہذا اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے
وہ جو شرک کا جو منبع تھا, شرک کا جو اڈا تھا, اللہ رب العالمین نے اس کو مٹوا دیا. لہذا یہ سنت ہے اور یہ جو ہے انبیاء کی سنت ہے, شرک کے اڈوں کو ختم کرنا, شرک کے جو نشانات ہے اس کو مٹانا, یہ انبیاء کی سنت رہی ہے. حضرت تمام انبیاء کرام کی یہ سنت رہی ہے. آج دیکھیں آپ ہمارے یہاں جو قبر پجاری ہے, جو قبروں کی عبادت کرنے والے ہیں, قبروں پر سجدہ کرنے والے ہیں, قبروں کو مشکل کشا حاجت روا سمجھنے والے ہیں صاحب قبر کو. لہذا جب ان سے کہا جائے کہ شریعت نے پختہ قبروں کو بنانے سے منع کیا ہے, ان کو توڑ دو اور ان کو تہس نہس کر کے رکھ دو, ان کو زمین کے برابر کر دو, تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ گستاخی کر رہے ہیں, یہ گستاخی کر رہے ہیں. آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کی جس کی عبادت کی جا رہی تھی اس کو نیست و نابود کیا کہ نہیں کیا؟ تو آثار شرک کو مٹانا یہ بھی انبیاء کی سنت ہے. لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس طرح کی چیزیں, وہ چیزیں جو لوگوں کو لے جا رہی ہے شرک کی طرف, بدعات کی طرف, خرافات کی طرف, ان چیزوں کو ختم کیا جائے, ان چیزوں کو مٹایا جائے. لہذا اللہ رب العالمین نے یہ معاملہ کیا اور ان کا یہ معاملہ ختم ہوا. اور یہ لوگ جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی, اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو سزا کے طور پر کہا. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 54 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. لہذا ان لوگوں نے جو بچڑے کی عبادت کی تھی, ان لوگوں کو سزا کے طور پر, چونکہ ان لوگوں نے خود بچڑے کی عبادت کی تھی نا, اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سزا کے طور پر یہ بات کہی کہ تم اللہ سے توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو. یعنی قتل کرنا ان کی سزا مقرر کی گئی. سامری کو سزا دی گئی کہ تم یہ کہو کہ مجھ سے دور رہو لوگوں سے ساری زندگی, اور وہ جس کی عبادت کی جاتی تھی اس کو نیست و نابود کر دیا گیا. اور جو لوگ بنی اسرائیل کی عبادت کرنے والے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو یہ سزا دی کہ تم جو ہے توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو. اہل علم نے یہ بات جو اپنے آپ کو قتل کرو, بعض لوگوں نے اس پر سوال کیا کہ بھئی کیا یہ جو ہے یعنی خودکشی ہے, اپنے آپ کو قتل کرنا ہے؟ ہاں, تو دیکھیے بعض لوگوں نے اس بات پر سوال کیا کہ کیا یعنی یہاں پر خودکشی کا حکم دیا گیا ہے کیا؟ تو دیکھیے اس تعلق سے اہل علم کے مختلف اقوال, ایک قول یہ بھی ہے کہ ان لوگوں کو جو ہے دو صفوں میں کیا گیا اور ان لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کیا. اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے کہا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. لہذا اس کے علاوہ بھی بہت سے اقوال ہے اہل علم کے. لہذا بات یہی ثابت ہوتی ہے نا عزیز بھائیوں اور بہنوں کہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو ان کے سرکشی کی وجہ سے, ان کے بچڑے کی عبادت کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو آپ جو ہے اپنے آپ کو قتل کرنے کا حکم دیا. تو یہ تھا جو بنی اسرائیل نے جو معاملہ انجام دیا, یہ پورا واقعہ اللہ رب العالمین نے اس کا یہاں پر ذکر کیا ہے, یہ بچڑے کی عبادت والا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا کہ یعنی وہ وقت آیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمیوں کا انتخاب کیا کوہ طور پر لے جانے کے لیے, اور پھر وہاں پر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو ہلاک کیا. اب کیوں ہلاک کیا انشاءاللہ اس کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سورۃ الاعراف آیت نمبر 155 میں اللہ رب العالمین نے کہا وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ أَنتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَأَنتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمیوں کا انتخاب کیا قوم میں سے ہمارے وقت معین کے لیے منتخب کیے. یعنی حضرت موسیٰ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمیوں کا انتخاب کیا اپنے وقت معین کے لیے, اللہ رب العالمین سے ملاقات کے لیے, اللہ رب العالمین کے پاس لے جانے کے لیے. جب ان کو زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے اے میرے پروردگار, جب تجھے یہ منظور تھا تو اس سے قبل ہی ان لوگوں کو ہلاک کر دیتا, مجھ کو اور ان کو ہلاک کر دیتا. کیا تو ان میں سے چند بے وقوفوں کی حرکت کی وجہ سے سب کو ہلاک کر دے گا؟ یہ واقعہ محض تیری طرف سے ایک امتحان ہے. ایسے امتحانات میں جس کو تو چاہے گمراہی میں ڈال دے اور جس کو چاہے ہدایت پر قائم رکھے. تو ہی ہمارا کارساز ہے, بس ہم پر مغفرت فرما اور رحم فرما. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمیوں کا انتخاب کیا اپنے جو ہے ایک اللہ رب العالمین سے کے پاس لے جانے کے لیے, یعنی کوہ طور پر لے جانے کے لیے, اللہ رب العالمین سے ملاقات کے لیے وقت معین پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمیوں کا انتخاب کیا. اور پھر اللہ رب العالمین نے جو ہے ان کو جو ہے زلزلے نے آ پکڑا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کرنے لگے کہ اللہ رب العالمین کیا تو کچھ بیوقوفوں کی سزا میں سب کو ہلاک کر دے گا؟ اگر تجھے ہلاک کرنا تھا تو پہلے ہی ہلاک کر دیتا ان کو اور ہمیں, لہٰذا تو نے اب کیوں ہلاک کیا؟ لہٰذا یہ معاملہ ہوا. اصل میں یہ 70 آدمی کون تھے اس تعلق سے اہل علم کے درمیان میں اختلاف ہے.
سب سے پہلا قول یہ ہے، پہلی رائے یہ ہے کہ یہ 70 آدمی وہ تھے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، آپ نے تختیوں کو آپ لے کر آئے، حضرت اللہ رب العالمین کی جانب سے جو احکامات دیے گئے تھے وہ احکامات جب آپ کوہ طور پر سے لے کر آئے اور آپ نے جب دیکھا کہ بچڑے کی عبادت ہو رہی ہے اور سارا معاملہ ختم ہو گیا، آپ نے تختی اٹھائی اور جو ہے ان لوگوں کو پڑھ کر کے سنایا، تو لوگوں نے کہا کہ ہم کیسے مان لیں کہ یہ رب کا کلام ہے، ہم کیسے مان لیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ لہذا ان لوگوں نے اس بات کی خواہش ظاہر کی کہ جب تک ہم اللہ رب العالمین کو کلام کرتا ہوا نہ سن لیں ہم نہیں مانیں گے۔ حالانکہ پہلے فرعون کا انجام دیکھ چکے، حالانکہ اللہ رب العالمین کی بیش بہا نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کئی معجزات کو دیکھ چکے، اس کے باوجود جب اللہ رب العالمین نے احکامات دے کر کے بھیجے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیسے مان لیں کہ یہ اللہ رب العالمین کے احکامات ہے، اللہ رب العالمین کی جانب سے ہم کیسے مان لیں۔ لہذا ان لوگوں نے انکار کیا، اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو لہذا ان لوگوں نے انکار کیا اور ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم خود اپنے رب کو نہ دیکھ لیں۔ لہذا اللہ رب العالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کوہ طور پر لے گئے، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا، ان لوگوں نے اس کو سنا، اس کے باوجود ان لوگوں نے کہا کہ وہاں پر نیا مطالبہ کر دیا کہ ہمیں اللہ رب العالمین کو دیکھنا ہے، اب جب تک ہم دیکھیں گے نہیں ایمان نہیں لائیں گے۔ کہا جب تک نہیں بات سنیں گے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے تب تک ایمان نہیں لائیں گے، جب بات سن لی تو کہا جب تک دیکھیں گے نہیں ایمان نہیں لائیں گے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو یعنی وہ 70 آدمی تھے جو قوم کی طرف سے بچڑے کی عبادت کے جرم عظیم کی توبہ اور معذرت کے لیے آئے تھے، یعنی یہ لوگ توبہ اور معذرت کے لیے اللہ رب العالمین کے پاس آئے تھے، کوہ طور پر لے جائے گئے تھے، وہاں اللہ رب العالمین کو دیکھنے کی ان لوگوں نے خواہش ظاہر کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اور تیسری رائے یہ ہے کہ یہ 70 آدمی وہ تھے جنہوں نے اللہ کے حکم سے کوہ طور پر لے جانے کے لیے چنا گیا اور وہاں جانے کے بعد ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کو دیکھنے کا مطالبہ کیا، لہذا اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ اور ایک آخری اور چوتھی رائے یہ ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جن لوگوں کو اللہ رب العالمین کے پاس لے جانے کے لیے چنا گیا تھا اور یہ لوگ وہاں گئے اور ان لوگوں نے اللہ رب العالمین سے ایسی دعا کی کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں وہ چیزیں عطا کر جو اس سے پہلے دنیا میں تو نے کسی کو عطا نہ کیا تھا۔ اس طرح کی ان لوگوں نے دعا کی اور جو ہے اللہ رب العالمین کو یہ دعا پسند نہیں آئی، لہذا اللہ رب العالمین نے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ لیکن اہل علم نے جس رائے کو ترجیح دیا ہے وہ دوسری رائے ہے، یعنی یہ وہ لوگ تھے جو بچڑے کی عبادت کے لیے گئے تھے، بچڑے کی عبادت کے معبود یعنی عبادت کرنے والے تھے، اور ان لوگوں نے جو ہے اللہ رب العالمین سے معذرت اور اللہ رب العالمین کے لیے معافی کے لیے اللہ رب العالمین کے پاس گئے، اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی، لہذا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو نے ان کو کیوں اس طرح سے ہلاک کیا؟ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا زلزلے سے اور ایک جگہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سخت چیخ سے ہلاک کیا۔ اہل علم نے کہا کہ دونوں ہو سکتا ہے، دونوں اعتبار سے یہ لوگ گئے تھے وہاں پر، اللہ تعالیٰ نے ان کو سخت چیخ اور زلزلے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہلاک کیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو میں یہاں لے کر آیا ہوں، تو نے ان کو ہلاک کر دیا۔ جانے کے بعد قوم والے کہیں گے کیا کیا، 70 آدمیوں کو لے جا کر کے مار ڈالا، ہلاک کر دیا، لہذا اللہ رب العالمین تو جو ہے اگر تو یہ ہلاک کرنا تھا تو پہلے ہی ہلاک کر دیا ہوتا۔ لہذا اللہ رب العالمین سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے اللہ رب العالمین سے دعا کی، اللہ رب العالمین سے معافی مانگی، لہذا اللہ رب العالمین اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا، لہذا اللہ رب العالمین نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ تو ناظرین یہ چند باتیں تھی جو لہذا یہاں پر یہ معاملہ ختم ہوتا ہے اور یہاں پر یہ بات ختم ہوتی ہے۔ عزیز بھائیوں دیکھیے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی کافی تفصیل سے آپ کے سامنے باتیں رکھی ہے، میں کوشش کر رہا تھا کہ آج کسی بھی طرح اس کو مکمل کر دوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو، لیکن چونکہ یہ بہت تفصیل سے واقعہ ہے اور یہ اتنا جلدی ختم نہیں ہوگا، لہذا ابھی بہت کچھ بچا ہے اس واقعے میں اور ہمارے پاس ایپیسوڈز کم ہیں اور انبیاء کرام کے تذکرے زیادہ ہے، لہذا میں کوشش کروں گا، مکمل کوشش کروں گا کہ کل کے درس میں آپ لوگوں کے سامنے حضرت موسیٰ کا یہ مکمل واقعہ اور 2 سے 3 انبیاء کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کر لے جاؤں، انشاءاللہ اس بات کی میں کوشش کروں گا۔ لہذا یہاں پر آج کا درس میں مجبوراً ختم کرنا چاہتا ہوں، چونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے، پھر آپ لوگوں پر بھی یہ بوجھ نہ ہو، لہذا میں یہیں پر اپنے درس کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی نافرمانیوں سے بچائے، نافرمان قوموں جیسا بننے سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں فرما بردار بنائے، اللہ رب العالمین ہمیں خیر کے اعمال انجام دینے والا بنائے، شر سے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو محفوظ رہنے والا بنائے۔ لہذا یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ، مجھے دیجیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔